الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج بھی مطلق کے حوالے سے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ مطلق کے اطلاق پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے زہار۔ زہار کسے کہتے ہیں؟ جی جناب، اپنی بیوی کو تشبیہ دینا کسی محرم یا نامحرم نہیں، محرم کہ کسی عضو سے تشبیہ دینا اس طور پر کہ اس میں معنی کی خرابی لازم آتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زہار کے اندر ڈائریکٹ حکم نہیں لگتا، بلکہ یہ محتاج نیت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محتاج نیت ہوتا ہے، یہاں تک کہ قرینہ پایا جائے یا پھر کیا ہے وہ خود ہی اس چیز کو واضح کر دے کہ میری مراد اس سے یہ ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ انتی مثل امی، تو میری ماں کی مثل ہے۔ اب شرف و تعظیم و عزت و کرامت میں بھی یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح میری ماں کی عزت مجھ پر لازم ہے، میری ماں کا ادب مجھ پر لازم ہے، میری ماں کا خیال مجھ پر لازم ہے، ایسے ہی تیرا بھی لازم ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب من جیسے کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو زہار، خیر ہماری گفتگو یہاں پر زہار کو سمجھنے میں نہیں، میں نے ایک ضمناً بات آپ کو سمجھا دی۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنی عورت سے زہار کیا، زہار والا معاملہ ہوا، تو اب مثال کے طور پر زہار ثابت ہو گیا۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ مؤمنہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر آیت مبارکہ کے اندر زہار کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ زہار کے کفارے میں کتنی چیزیں ہیں جناب۔ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے زہار کے کفارے کی صورت۔ اب جو یہاں پر ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، نفس مسئلہ، جس طریقے سے ایک انسان اگر اپنے زہار کا کفارہ روزوں کے ساتھ ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ من قبل ان یتماسا، جناب من آپ نے کیا ہے؟ چھونا نہیں ہے۔ یہاں پر مس سے مراد مس بالید نہیں، ہاتھ سے چھونا مراد نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ چھونے سے مراد وطی کرنا مراد، چھونے سے مراد کیا ہے؟ وطی کرنا مراد۔ جیسے اگر روزوں کے 7 کفارے کی ادائیگی کی جا رہی ہے، جناب من میری طرف توجہ کیجیے، تو وہاں پر کیا ہے؟ پے در پہ ضروری ہے۔ تو اب آیا اگر کوئی شخص کھانوں کے ذریعے، کھانا کھلانے کے ذریعے اپنے کفارے کی ادائیگی کر رہا ہو تو کیا اس میں بھی یہ شرط ہے کہ پے در پہ، یعنی بیچ میں کوئی بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ بھی ضروری ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ان 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے درمیان کیا ہے؟ درمیان میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے؟ ٹھیک ہے، کیا اس میں بھی ضروری ہے
نفس مسئلہ سمجھ گئے؟ اب آتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور ابھی بقیہ کھا رہے ہیں یا بقیہ کو کھلانے کا ارادہ ہے، اب اگر درمیان میں وہ جمع کر لیتا ہے تو اثر نو یعنی دوبارہ سے کھانا کھلانے کا اہتمام نہیں کرے گا، بلکہ جتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے وہی کفایت کر جائے گا اور بقیہ آگے سے ریکنٹینیو کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی دوبارہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے کیا ہے پہلے کی تعداد ختم ہوئی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جناب من ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کھانا کھلانے کے ذریعے وہ اپنا کفارہ ادا کر رہا ہے اور درمیان کے اندر کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا یا کچھ بچ گئے اور اس سے پہلے اگر اس نے جمع کر لیا تو اب حکم کیا دیا جائے گا؟ دوبارہ سے یعنی 1 سے دوبارہ سے آغاز کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفارے کو روزے کے کفارے پر قیاس کیا گیا ہے۔ کس کے کفارے پر قیاس کیا گیا ہے؟ روزے کے کفارے کے اندر قیاس کیا گیا ہے، اور روزے کے کفارے میں بھی کیا ہے وہ آیت مبارکہ کا حصہ کہ جس میں یہ آیا ہے کہ متتابعین من قبل ان یتماسا، کہ جب تم روزوں کے ساتھ کیا ہے اپنا کفارہ ادا کر رہے ہو تو تم نے کیا ہے چھونا نہیں ہے، اس سے پہلے کیا ہے اپنے کفارے کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی کفارہ ہے، یہ بھی کفارہ ہے، وہ کفارہ صوم ہے، یہ کفارہ ظہار ہے۔ کفارے کو کفارے پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی یہ حکم لگا دیا کہ جناب اگر کھانا کھلانے کے ذریعے کفارے کی ادائیگی کر رہا ہے تو اس پر کیا ہے مسیس کی شرط ہے۔ اس کی شرط ہے، مسیس سے مراد یہ ہے عدم مسیس کی، معذرت کے ساتھ عدم مسیس کی شرط ہے، یعنی جمع نہ کرنے کی شرط ہے جب تک کہ تعداد مکمل نہ ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی کفارہ وہ بھی کفارہ، لیکن جب واضح طور پر آیت مبارکہ آئی ہے، نص قطعی ہے کہ جب تم نے کیا ہے ظہار کا کفارہ کھانے سے ادا کرنا ہے، تو وہاں پر کیا ہے وہ کھانے میں متتابعین کی قید نہیں ہے۔ جب قید نہیں ہے، قید کو لگائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلق کے اندر اضافہ کریں گے، جو کہ درست نہیں ہے۔ مطلق کو اپنے اطلاق پر رہنے دیا جائے، مطلق کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ اور اگر مثال کے طور پر اس کھانا کھلانے کے کفارے کے اندر اگر کیا ہے پے در پے کی شرط ہوتی تو جیسے صوم کے کفارے کے اندر کیا ہے آیا ہے من قبل یہ تماسا، تو یہاں پر بھی ذکر فرما دیتا میرا رب، لیکن ذکر نہیں کیا تو پھر اس کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص کفارہ ظہار کھانے کے ذریعے ادا کر رہا ہے تو جناب من اگر ابتدا کر دی اور ابتدا کرنے کے بعد کیا ہے اس کو جمع کرنے کی نوبت آئی یا جمع کر بیٹھا تو اثر نو اس کو آغاز نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہے وہاں سے ہی آگے اپنی تعداد کو مکمل کرے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ تم؟ آئیے اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صفحہ نمبر مصنف علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 20 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، المظاہر ظہار کرنے والا اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام، کہ جب جمع کرے اپنی عورت کو کب؟ کھانے کے درمیان میں۔ کھانے کے درمیان سے مراد کیا ہے؟
کہ جب وہ کھانے کا کھانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے، اگرچہ کچھ باقی ہوں اور درمیان میں وہ جمع کر بیٹھے تو اب کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ لا یستانف الاطعام، کھانے کا اعادہ نہیں کریں گے، یعنی جس کو کھلا دیا اس کو دوبارہ نہیں کھلائیں گے۔ کیوں؟ لأن الکتاب مطلق، وہ کتاب اللہ کی آیت مبارکہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب بتائیے کیا اس آیت مبارکہ کے اندر کہیں پر یہ آیا ہے کہ من قبل یہ تماسا ہے؟ نہیں آیا، تو پھر لأن الکتاب مطلق فی حق الطعام، کیونکہ کتاب اللہ وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، غیر مقید ہے کھانا کھلانے کے حق میں۔ فلا یزاد علیہ، فرماتے ہیں کہ پس زیادتی نہیں کی جائے گی اس پر، یعنی کھانا کھلانے پر۔ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس کرنے کے ساتھ عدم مسیس یا جمع نہ کرنے، یعنی جمع نہ کرنے کی شرط، اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی روزے پر قیاس کرتے ہوئے۔ بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، بلکہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر اور مقید جاری ہوتا ہے اپنی تقیید پر۔ سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اسی طرح ہم نے کہا الرَّقَبَةُ فی کفارۃ الظہار والیمین مطلقۃ فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل، کیونکہ بعد نے، اچھا یہاں سے میں نے نہیں سمجھایا، میں سمجھا دیتا ہوں۔ بعد نے کہا ہے، دیکھیں کفارے بہت صورتوں میں بہت کی قسم کے ہیں، ایک کفارہ صوم بھی ہوتا ہے، کفارہ ظہار بھی ہوتا ہے، کفارہ یمین بھی ہوتا ہے، کفارہ قتل بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کہا کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین سمجھتے ہیں؟ قسم کے کفارے میں اور ظہار کے کفارے میں بھی کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے، لیکن غلام آزاد کرنے کے ذکر کے اندر مومنہ کی قید کی شرط نہیں ہے، مومنہ کی قید کی شرط نہیں۔ آپ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے اندر جا کر کیا ہے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر یہ آیا ہے کہ تم نے کیا ہے کفارہ ادا کرتے ہوئے، کیسے کفارہ ادا کرنا ہے؟ اگر تم نے غلام آزاد کرنے کے ذریعے کفارہ ادا کرنا ہے تو کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے اندر کیا ہے؟ وہ ایمان کی قید نہیں ہے، غلام کی قید ہے لیکن مومن غلام کی قید نہیں ہے۔ تو جب مومن غلام کی قید نہیں ہے تو اس کو کیا ہے مقید نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ غلام مومن ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا کافر ہو، مطلق غلام پر رکھا جائے گا۔ لیکن بعض احباب نے کیا کہا ہے کہ جیسے کفارہ قتل کے اندر، اس کے اندر کفارہ قتل کے اندر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ جس نے کیا ہے مومن کو قتل کیا خطأ تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہ کیا کرے؟ آزاد غلام کو آزاد کرے، مومن غلام کو کیا کرے؟ آزاد کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر کفارہ قتل کے اندر واضح طور پر مومن کی قید ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بعض احباب نے کیا کیا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ یمین کے اندر بھی، کفارہ ظہار کے اندر بھی کیا ہے مومن کی قید لگا دی، جو کہ درست نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق میں کیا کرنا پڑے گا؟ زیادتی، کمی، اضافہ کرنا پڑے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح، یعنی اطعام والے مسئلے کی مثل کی طرح ہم نے کہا کہ غلام آزاد کرنا ظہار کے کفارے میں اور یمین کے کفارے میں مطلقۃ، وہ کیا ہے؟ فلا یزاد علیہ شرط الایمان، زیادتی نہیں کی جائے گی اس پر ایمان کی شرط، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اضافہ کیا ہے قیاس کرتے ہوئے۔ کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ علی کفارۃ القتل، قتل کے کفارے پر قیاس کرتے ہوئے۔
سمجھ تم؟ یہاں تک جو مطلق کے حوالے سے جتنی مثالیں تھیں وہ کمپلیٹ ہوئیں. آگے جو ہے فَإِن قِيلَ سے مصنف علیہ الرحمہ امام شافعی کی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں، اور حق ادا کرتے ہوئے امام اعظم کی ماں قبل میں جتنی گفتگو گزری ہے اس پر 2 اعتراضات کریں گے. کیا کریں گے؟ اعتراضات. ٹھیک ہے، وہ اعتراض کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم سماعت کریں گے.